نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو بزرگوں، گھر سے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا سنتیں ہیں، ایک کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے، وہ عرض کی جا رہی تھیں۔ اور ایک عنوان یہ تھا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے جان کی حفاظت ہو، میرے مال کی حفاظت ہو، تو اس حفاظت کے کیا طریقے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر دو نظام ہے، ایک نظر آنے والا، ایک نہ نظر آنے والا۔ اصل نظام وہی ہے جو نہیں نظر آ، جس کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ہمیں نظر آتا ہے، اسلحے سے حفاظت ہوتی ہے، گارڈ سے حفاظت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نظام میں حفاظت ایک اور بھی ہے، اور وہ نظام سمجھایا ہے نبیوں نے۔ اور وہ نظام کس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہی سنتیں ہم نے جاننی ہیں۔ تو یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دعاؤں کا بڑا خصوصی اہتمام فرماتے تھے صبح کے وقت، اور کچھ دعاؤں کا شام کے وقت۔ صبح سے مراد کیا ہے؟ صبح سے مراد یہ ہے کہ جب فجر کا وقت داخل ہو گیا، یہ صبح ہو گئی، یہ ایک نیا دن ہے، یہ نیا دن شروع ہو گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے دن میں غروب تک، مغرب تک میری حفاظت ہو فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ کا جو نظام غیبی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ دعائیں پڑھنی ہوں گی، کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ استعانت باللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعاذہ باللہ، اللہ سے استعانت، اللہ کی پناہ، اللہ سے حفاظت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اگلی سنت یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر، میری بیوی، میرے بچے، یہ سب کے سب محفوظ رہیں، ان کی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وہ تو ہم قدردان نہیں ہیں، ہم ناشکرے ہیں۔ بچے صبح گئے ہیں اسکول، یہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے، یہ بچے اغوا نہیں ہو جاتے، حادثات نہیں ہو جاتے، کیسے کیسے مسئلے۔ صبح حفاظت سے جائیں، شوہر گھر سے نکلا ہے، حفاظت سے جائے، حفاظت سے واپس آ جائے، کتنا بڑا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک اس کا اہتمام کریں، آیت الکرسی کا اہتمام۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کوئی پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں، نگران فرشتہ، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، شر سے، شیاطین سے، جادو سے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہمیں یقین آ جائے نا اللہ کے رسول کی باتوں پر۔ آج بھی آپ بولیں یہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، شریعت سب کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ میری شریعت پہ گناہ گار عمل نہ کرے، ہم کیوں ایسی شرط لگاتے؟ ایک یہ جو رسالہ نکلتا تھا خواتین کا، اس میں ایک سچا واقعہ آیا۔ امریکہ میں ایک مجرم تھا، بچیوں کو پکڑ کے ان کو اغوا کر کے اور پھر جو ہے وہ ان کو مار دیتا تھا۔ اس کی تلاش میں تھے عرصے۔ ایک بچی کی حفاظت کا واقعہ کہ وہ جو ہے وہ کیسے محفوظ رہی، پھر اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا۔ تو اس سے پوچھا کہ یار تم تو کمی پولیس کے ہتھے نہیں لگتے تھے، اس مرتبہ کیسے چڑھ گئے تم پولیس کے ہتھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جب ایک بند گلی کے اندر، ایک ویران گلی کے اندر ایک بچی کا پیچھا کرتے کرتے گیا، تو جیسے میں اس کو پکڑنے لگا میں نے دیکھا اس کے دائیں بائیں ایسے لمبے چوڑے دو آدمی ہیں۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا
کہ میں ڈر کے بھاگا اور سامنے پولیس کی گاڑی تھی، میں پکڑا گیا اور اس بچی سے انٹرویو لیا گیا. اس نے بتایا کہ ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ہمیں سکھایا گیا گھر والوں نے صبح نکلتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی کا اہتمام ہم کرتے. آیت الکرسی کا اہتمام، یہ کلمات اللہ التامات، اللہ رسول کے یہ کلمات ہیں. کاش کہ ہم ان کی طاقت، ایسے تھوڑی اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اللہ تو قرآن کی طاقت یہ بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے. یہ قرآن کی طاقت تھی کہ وہی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا، بہت بوجھ آ جاتا تھا آپ کے اوپر. اور ایک مرتبہ ایک صحابی کی ران کے اوپر آپ کا سر تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پیر رکھا ہوا تھا یا سر تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. ان کلمات میں وزن ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ جو جنات چڑھ جاتے ہیں کسی کے اوپر، جب وہ کوئی سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، وہ ان کے اوپر یہی قرآن پڑھ کے پھونکتے ہیں تو جن کو بھی اذیت ہوتی ہے اور وہ چھوڑنے پہ مجبور ہوتا ہے. یہ کلمات ہیں، ان کی طاقت کو پہچاننا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے، ان پہ یقین رکھنا ہے. اور نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، ان پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال میں اسٹور ہے، اس میں غلہ رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا. رات کے وقت ایک جو ہے چور آتا ہے بوری لے کے اور اس کے اندر وہ غلہ جمع کر رہا ہے. ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں. وہ بڈھا کہتا ہے کہ بھائی معاف کر دو یار، میں محتاجی ہے، غریبی ہے، اس وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، معاف کر دیتے ہیں. صبح حضور پوچھتے ہیں بھائی کیا رہا، بتاتے ہیں کہ جی ایسے ایسے چور آیا تھا. کہا پھر آئے گا، جھوٹا ہے، پھر آئے گا. دوبارہ آتا ہے، ابو ہریرہ کو ترس آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں. کہا پھر آئے گا. تیسری مرتبہ آتا ہے، کہا اب نہیں چھوڑوں گا. آگے آ جائیے، اگلی صفحہ میں آئیے، اگلی صفحہ میں آئیے، آپ سے کہہ رہا ہوں اگلی صفحہ میں آئیے. تو تیسری مرتبہ پھر آتا ہے، تیسری مرتبہ پھر آتا ہے، پکڑ لیتے ہیں کہ اب نہیں چھوڑوں گا. کہ چھوڑ دو، تم کو ایک علم کی بات بتاتا ہوں. کیسے حرص تھے علم پر، جیسے ہم پیسے کی کوئی بات چھوڑتے نہیں. آ جاؤ تم کو کاروباری گر بتاؤں گا. آواز گونج تو نہیں رہی، آواز صاف آ رہی؟ کہتے کاروباری گر بتاؤں گا. ہم کہتے قبرستان میں بھی ہیں تو بتا دو یار، پتہ نہیں بعد میں تم ملو نہ ملو. وہ علم کے حریص تھے، قرآن کی آیتوں کے حریص تھے، وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بات مل جائے اس کے حریص تھے. کہنے بتاؤ جی. تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ اس نے کیا کہا کہ تم رات کو سوتے وقت بخاری شریف کی روایت، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے پر ایک نگران اللہ مقرر کر دیں گے، حفاظت کریں گے. ہم اپنے بچوں کو پوئم یاد کرا رہے ہیں اور اسپیلنگیں یاد کرا رہے ہیں اور میتھ کے فارمولے یاد کرا رہے ہیں. کیوں نہیں یاد کراتے ہم آیت الکرسی؟ کیوں نہیں یاد کراتے؟ اور کیوں ماں کو یہ غم نہیں ہوتا کہ بیٹا سوتے ہوئے بیٹا آیت الکرسی پڑھی نہیں پڑھی آپ نے پڑھی نہیں پڑھی؟ یہ تو وہ مائیں ہوں گی جن کا خود ایمان ہوگا اللہ رسول کی باتوں پر. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کتنے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، جادو ہے، اور ایک گھر نہیں ہے جہنم کا تھا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی گھر، دل نہیں چاہتا گھر جانے کا، اور وحشت ہے، وحشت. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وحشت ہے میرے گھر میں، وحشت. تو وحشت کیوں نہیں ہوگی کہ شیاطین سے بھرے ہوئے ہیں، جنات سے بھرے ہوئے ہیں، جادو سے بھرے ہوئے ہیں، بدعملیوں کے اثرات سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے گھر. بھائیوں عمل بڑی طاقت ہے، عمل بڑی طاقت ہے. اللہ رسول نے جو عمل بتائے ہیں بڑی طاقت ہے. تو آیت الکرسی کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دعا، صبح کی دعاؤں کے بغیر گھر سے نکلنے نہیں، بیٹا وین لیٹ ہو رہی ہے، پہلے میرے سامنے دعا پڑھو. کاش کہ ایسے والدین ہوتے. ہم نے چھوڑا ہماری میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو گئے، آگے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا بننا ہے موت کے وقت، قبر میں، حشر میں. لیکن یہ جو دنیا کی بھی زندگی ہے نا، اس کی ایک وجہ بتاؤں. آپ تلاش کریں گے کہ پیچھے حضور علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی. اگر ہم گھریلو زندگی میں ناکام ہیں، ہم تلاش کریں کہ حضور نے ہمیں گھریلو زندگی کا کیا علم دیا. پیچھے کچھ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، اس لیے ہم گھریلو زندگی. اگر ہم بحیثیت شوہر ناکام ہیں
تو حضور نے کیا سنتیں بتائیں شوہر کے لیے؟ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے؟ بحیثیت بیوی ناکام ہے، بحیثیت اولاد ناکام ہے، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت تاجر، بحیثیت مربی، اگر کہیں ہم ناکام ہیں، پیچھے حضور علیہ السلام کی کچھ سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ایک کام اور کر لیجئے، ایک کام اور کر لیجئے، رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، کاش کہ یہ مسلمانوں کو حفظ ہوتی، آمن الرسول سے لے کے آخر تک۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ آپ الفاظ سنیے، جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں، کفتا، وہ اس کے لیے ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے کافی ہو جائیں گے۔ جی جن ہے، جنات ہیں، کسی نے، ہر دوسرا بندہ جن ہے، جنات ہے، جادو ہیں۔ او بھائی، اگر جن جنات اثر کر سکتے ہیں تو کیا قرآن اثر نہیں کر سکتا؟ یہ بے اثر قرآن ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حضور تو یوں کہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو کسی باطل کے بس کی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے بقرہ پڑھی جا رہی ہے اور کوئی جادو اثر کر جائے۔ لیکن کرے کون؟ جس کا ایمان ہوگا۔ پریشان سب ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کو حل نہیں سمجھ رہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کر لیں گے۔ کس چیز کا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ بڑی وزنی آیتیں، ان کی حدیثوں میں بڑی فضائل آئے ہیں، اور یہ فضیلت کم ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ جس نے رات کو پڑھ لیا، اب اس کے دو تشریح کی علماء نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ اگر اس کا کوئی رات کو کچھ معمولات ہیں عبادتوں کا، اگر وہ معمول رہ بھی گیا تو ان آیتوں کی برکت سے وہ معمول بھی اللہ پورا کر دے اجر کے اعتبار سے۔ تیسری سنت، پھر یہ میں نے بتا دی موٹی موٹی باتیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی میں صحت ہو۔ آج یہ بچہ بیمار، آج فلاں بیمار، آج اس اسپتال جانا ہے، آج ان سے وقت لیا ہوا ہے، آج یہ ٹیسٹ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ تو ہم سے، میں نے پھر عرض کیا کہ اگر ہم یوں ہیں، ہم سے گھریلو زندگی کی کچھ سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ اب کیا سنتیں چھوٹ رہی ہیں؟ تو یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ صحت، ایمان کے بعد اگر کوئی چیز سب سے قیمتی ہمارے پاس ہے تو وہ صحت ہے۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے گلشن میں، تو بیان میں یہ کہنے لگے کہ الحمدللہ ان کا اپنا معمول بھی ہے کہ کھانے پینے میں بہت محتاط ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہا یہ کروڑوں کی مشین اللہ نے مجھے دی ہے، کروڑوں کی مشین ہے یہ۔ تم 70,000 کا ایک بائک خریدتے ہو اور تم تلاش کرتے پھرتے ہو کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے، ہائی آپٹن فلاں، اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے، اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے، تاکہ خراب پیٹرول میری بائک کے انجن کو خراب نہ کر دے۔ کہ تم 70,000 کی بائک کا اتنا خیال کرتے ہو، ہر چیز، ہر قسم کا پیٹرول اس میں نہیں ڈالتے ہو۔ کروڑوں کی مشین اللہ نے یہ مجھے دی ہے، سموسے بھی جا رہے، پکوڑے بھی جا رہے ہیں، اور صبح بھی کھانا، دوپہر بھی کھانا، اور بازار کی علم غلم سب کچھ کھا رہے ہو۔ پھر کیا ہے؟ اسپتال آباد ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے، ان کا ڈائلیسس ہوگا، ان کا، دیکھیں یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن احتیاط بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کا پھر ڈکار لیتے ہو، تم ڈکار لیتے ہو نہ، تو صحت کا نظام ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ بچے ہماری چٹخاروں کے بچے کیا، ہمارے بڑے چٹخاروں کے عادی ہیں، ہم لذتوں کے عادی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، لذت لے لو یا صحت لے لو، دو میں سے ایک انتخاب کر لو۔ لذت لے لو یا صحت لے لو۔ بچپن سے جو ایک لذت کے عادی ہیں، اب کیا پکائے گا، آج یہ پکاؤ، آج یہ پکاؤ، اور پھر یہ جو ہم کثرت سے کھاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک طبیب آیا تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پوری طب کو قرآن کی ایک آیت میں جمع کر دیا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ پوری صحت کا نظام اس ایک آیت کے اندر بتا دیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں صحت ہو، بیوی بھی، بچے بھی، تو اپنے نظام زندگی کو بدلیے۔ لذت نہیں،
چٹخارا نہیں، اور آج اس ہوٹل میں آج اس ہوٹل میں جی خوش ہو رہے ہیں، خوش نہیں ہو رہے آپ کو جو میں ایک حدیث سے حیران ہوتا ہوں، اللہ نے کہا، حدیث میں آتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں تو اس کا حق ہے آپ اس بالوں کا بھی اکرام کریں، آپ اس کو تیل لگائیں، اس کو تو بال تو ایک بے جان چیز ہے، اس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو اللہ نے دل دیا، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے جگر دیا، اللہ نے گردے دیے، اللہ نے پھیپڑے دیے، اللہ اکبر، ہے کوئی کروڑوں کا اس کا بدل ہے؟ دے دے گا کوئی آدمی اپنا گردہ؟ کروڑوں میں بھی دینے کے لیے تیار ہے اپنی آنکھ؟ جب نہیں دیکھنے کے لیے تو پھر اس کو موبائل گھنٹوں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کا ستیہ ناش کر، اپنے دماغ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ناکام زندگی جو ہم نے اپنی اولادوں کو منتقل کی ہے، اپنی نسلوں کو منتقل کی ہے، کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا یہ جو آج کی نسل جو ابھی 25 سال جن کی عمریں ہوئی ہے، یہ دنیا کی کمزور ترین نسل ہے۔ اس کو ہمارے ملک ہند و پاک میں اس کو ٹک ٹاک کی نسل کہا جا رہا ہے۔ یہ نہ ان کے اندر برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ ان کے اندر گناہوں سے، نہ ایمان، نہ حیا، نہ کوئی چیز ان کے اندر ہے۔ بس یہ ایک چیز پہچانتے ہیں، لذت لذت لذت، کسی کو شرمگاہ کی لذت، کسی کو زبان کی لذت، کسی کو آنکھوں کی لذت۔ ان لذت نے سب چھین لیا، ایمان بھی گیا، عمل بھی گئے، آخرت بھی گئی۔ دنیا میں ان کو ناکام نسل کہا جا رہا ہے۔ آگے ان کا اللہ یہاں پہ کسی نے کہا، بڑے ایک صاحب نے اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جو حال وہاں آیا فلسطین پر، اگر وہ حال خدا نہ کرے یہاں آ جائے تو یہ نسل تو وہ ہے جو آدھا گھنٹہ جو دھوپ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ چند میل پیدل چل نہیں سکتی، یہ ناکام نسل۔ دنیا کے اندر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ صحت کا ایک نظام ہوتا ہے، کوئی کراٹے سکھا رہے ہیں، فلاں سکھا رہے ہیں، ہم بے غم ہیں ان چیزوں سے، اس لیے ہماری عمریں بہت مختصر ہو گئی، ادھر 60 سال 50 سال چل بھائیوں آخرت بڑی چیز ہے، تو اس کی قدر کرنا ہے، صحت کی قدر کرنا۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز، سب سے کون چاہتا ہے کہ ہسپتالوں میں اس کی موت آئے اور محتاجی کی موت آئے، معذوری کی موت آئے؟ ہم نہیں چاہتے۔ جب نہیں چاہتے لیکن سبب ہم سب نے، یا ہماری مثال بالکل ایسی ہے، چاہتے کوئی کسی سے پوچھے کیا چاہتے ہیں تو دعا کرے جنت الفردوس چاہتے ہیں۔ بھائی کیا چاہتے ہو؟ جنت الفردوس۔ اچھا بھائی نماز نہیں، وہ نہیں، ایسی بھی چاہتے کیا ہو؟ صحت چاہتے ہیں، کھانا کا ورزش، صحت نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سونے کا نظام بگڑا ہوا، کھانے کا نظام بگڑا ہوا۔ اب اچھی زندگی چاہیے تو میں حضور کی سنتیں اشارہ دے رہا ہوں، مضر صحتوں، مضر جو چیزیں مضر صحت ہیں ان سے بچیں۔ یہ بچے نشوں کے عادی بن رہے ہیں، نشوں کے، جا کے آپ دیکھیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نشوں کے عادی بن رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بچیاں عادی بن رہی ہیں، اور گٹکے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں۔ اور چلیں یہ بھی نہیں کھا رہے ہیں، یہ جو مرغیاں کھا رہے ہیں مستقل، اور یہ باہر کے یہ کھا رہے ہیں، آئے دن سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ چھاپا پڑا، وہاں گدھے کا گوشت نکلا، فلاں جگہ چھاپا پڑا، وہاں مردہ وہ نکلی، پھر بھی ہمیں ہوٹلوں میں کھانا ہے۔ تو ہم کیا ہو گیا، ہم لوگ کہاں چلی گئی ہماری؟ میرے خیال میں ایک بات عرض کرتا ہوں، گناہ کا سب سے پہلا حملہ انسان کی عقل پر ہوتا ہے۔ گناہ کا سب سے پہلا حملہ انسان سے اللہ فہم چھین لیتے ہیں، سمجھ چھین لیتے ہیں، بصیرت چھین لیتے ہیں، دانائی چھین لیتے ہیں، وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے، نتائج سے نابینا، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی۔ اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ ذرے کی فکر ہے، محدود دنیا کی فکر ہے، لامحدود آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ کہاں سے آئی ہے یہ نادانی؟ کہ اللہ نے سمجھ چھین لی۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں، اللہ والے سب سے عقل مند ہوتے، جن کا لمحہ لمحہ آخرت کے لیے ہوتا ہے، جن کا دل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دل اتنا بیکار نہیں ہے کہ یہ مخلوق کو ہم دے دیں، گاڑی کو دے دیا، بنگلوں کو دے دیا، لڑکیوں کو دے دیا، لڑکوں کو دے دیا، یہ اتنا بیکار نہیں ہے۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دل میں اللہ اپنی یاد چاہتے ہیں، اپنی محبت چاہتے ہیں۔ اپنی کروڑوں لوگ من رہے ہیں بغیر معرفت خداوندی کے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنی معرفت دے دے، اپنی خشیت دے دے، اپنی محبت دے دے۔
لاکھوں موتیں ہو رہی ہیں بغیر معرفت کو، نہیں پہچانتے اللہ کو، اس کی قدرت کو، اس کی صفت کو، اس کی جو بندوں سے محبت ہے اس محبت کو، مر رہے ہیں۔ ہماری راتیں مردہ، ہمارے دن مردہ، سردیوں کی راتیں ہوں، انسان اپنی توبہ نہ کرائے اللہ پاک سے، ہاتھ پھیلا کے اللہ سے معافیاں نہ مانگے، انسان کا دل مسجد میں نہ لگے، یہ بیمار دل ہے۔ انسان کا دل قرآن میں نہ لگے، یہ بیمار دل ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، اللہ موت سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ شہوتوں بھرے دل ہیں، شہوتوں بھرے دل ہیں۔ دل کی 3 بیماریاں ہیں میرے بھائیوں، جی ہاں، یہ اللہ والے بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صرف ہم ہوتے ہیں یا میڈیکل پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ بڑے ڈاکٹر یہ علماء ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے دل کی، قرآن حدیث سے پتہ چلا دل کی 3 بیماریاں ہیں، ایک غفلت، ایک شہوت، ایک غصہ۔ آج ہی میں بچے کو ابھی قرآن پڑھا تھا، والذین اذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو اپنی شہوتوں کو قابو کرتے ہیں، بے حیائی کے گناہوں سے بچتے ہیں، جن کی تنہائیاں پاک ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہماری آنکھیں پاک ہیں، ہماری تنہائیاں پاک ہیں؟ اگر باپ کی تنہائیوں کا بچوں کو پتہ چل جائے تو باپ کو بھی پتا ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھنا پسند نہ کرے۔ بچوں کی تنہائیوں کا باپ کو پتہ چل جائے، میرے بھائیوں موت ہے، مرنا ہے، آخرت ہے، قبر ہے، ہم ماننے والے ہیں۔ اگر نہ ماننے والے ہوتے، نہیں مانتے ہم موت کو، نہیں مانتے ہم قبر کو، نہیں مانتے ہم جزا کو، نہیں مانتے ہم سزا کو، یہ سب بیکار ہے، تو ٹھیک ہے جو چاہے کریں۔ لیکن اگر مانتے ہیں تو پھر یہ زندگی کیسی؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو مضر صحت چیزوں سے بچنا، بچوں کے ذائقے مائیں بناتی ہیں، صحت مند غذا، سبزیاں ہمارے بچے جانتے نہیں ہیں، جو اللہ نے پھل، ہمارے پھل کے ذائقے، شوگر ہمیں برداشت ہے لیکن ہم کہیں گے کھائیں گے ہم ہاتھوں کی بنی ہوئی مٹھائیاں۔ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی شوگر، پھر اس کے بعد جی شوگر ہو گئی تھی، ان کے گردے فیل ہو گئے، شوگر ہو گئی تھی، پھر جو ہے نا ان کی ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، ان کی پیر کی انگلی کٹ گئی، ان کی بینائی چلی گئی، وہ برداشت کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ اس لیے میرے بھائی خواہش، اس لیے قرآن میں آپ ایک چیز پڑھیں گے، علم کے مقابلے میں خواہش، اللہ نے اپنے نبی کو دھمکی دی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلٍ۔ اے نبی، اگر وحی کے بعد، علم کے بعد، اس پاکیزہ زندگی کے بعد آپ نے خواہش کی طرف گئے، آپ پھر ہم سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہماری زندگیوں کا خلاصہ نکالا جائے، ہماری بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک لفظ ہے، خواہش کی زندگی، پسند کی زندگی، لذتوں کی زندگی، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہے وہ ہم نے سونا، چلیں یہ پھر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی دے، ایک اچھی نسل ہم دیکھے جائیں۔ صبح اٹھے سورج ہمارا بچوں نے دیکھا نہیں، ہاں یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ بھی ہے نا، یعنی آپ دیکھیں 1 گھنٹہ پہلے فجر ہو رہی ہے، 1 گھنٹے کے بعد اسکول آباد ہیں، وینیں دوڑ رہی ہیں، اسکول پہنچ رہے ہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ آپ اپنے بچوں کو مسجد لاتے ہیں۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں، ایک بچہ ہے ماشاءاللہ ہمارے محلے میں، پورا گھرانہ رات کو تہجد میں اٹھ جاتا ہے، اعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان گھروں میں پھر اللہ خصوصی سکینت اللہ کی آتی ہیں۔ چلیں یہ نہیں ہو سکتا تو فجر پڑھیں، بچے آئیں فجر پڑھائیں، اس کے بعد بچے صبح کی دعائیں ہیں، میں نے کتابچہ لکھا ہے جس میں حضور اسلام کی صبح کی حفاظتی دعائیں، شام کی دعائیں، بچوں کو سب گھر والے وہ دعائیں پڑھا لیں، وہ آپ دیکھیں کہ گھروں میں صحت آئے گی۔ رفتہ رفتہ اپنے کھانے کا نظام بدلیں، پھر سونے جاگنے کا نظام بدلیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا